آج ہماری آن لائن اعتکاف کورس کی 7ویں نشست ہے، جس میں ہم اعتکاف کے چند فقہی مسائل کو زیر بحث لائیں گے۔ اعتکاف کے مسائل تو کافی زیادہ ہیں، لیکن جتنے کور ہو سکے انشاءاللہ ان کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ معتکف کے لیے اعتکاف گاہ کے لیے چادریں وغیرہ لے کر ایک خیمے کی صورت بنانا یہ بالکل جائز درست ہے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول بھی یہی تھا۔ اس سے مقصد اور مراد اور مطلوب کیا ہے؟ اس سے مقصود تنہائی ہے، اس سے مقصود خلوت ہے۔ باقی اگر کہیں پر زیادہ معتکفین ہوں اور اس چیز کی سہولت میسر نہ ہو تو بنا خیموں کے بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے اور ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں اس حوالے سے کہ کیا خیمے لگانا ضروری ہے اعتکاف کے لیے؟ تو میرے پیارو، ضروری بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ صرف ایک مستحب عمل ہے، پسندیدہ عمل ہے، اور اس کا مقصود یکسوئی حاصل کرنا، اس کا مقصود خلوت حاصل کرنا یہ ہے، تو اس سے زائد اس کا اور کوئی بھی مقصود نہیں ہے۔ اس لیے جو شے جتنی شریعت سے منقول اور ماثور ہو اس کو اسی زاویے سے لینا چاہیے۔ اسی طور پر اعتکاف گاہ میں ہی مستقل طور پر رہنا، اس سے نکلنا ہی نہ، کیا ایسا ہے یا معاملہ اس کے برعکس ہے؟ تو اس حوالے سے ذہن نشین رکھیے گا کہ اعتکاف گاہ میں مستقل طور پر رہنا، اس کی کوئی بھی پابندی اور سختی نہیں ہے۔ اگر آپ کا من چاہے تو باوجود اس کے کہ آپ نے خیمہ لگایا ہوا ہے اور آپ اعتکاف گاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن باوجود اس کے آپ اس اعتکاف گاہ سے باہر بھی وقت گزار سکتے ہیں۔ کسی قسم کی آپ کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے کہ آپ باہر کیوں پھر رہے ہیں، خواہ وہ مسجد میں ہو یا پھر جس طرح سے مستورات اور خواتین اپنے گھروں میں بیٹھتی ہیں کمرے کے اندر، تو لازم نہیں ہے کہ وہ فقط اپنے اس خیمے یا اپنی اس چارپائی یا اپنے اس بیڈ پر کہ جس کو مخصوص کیا ہوا ہے وہ 10 دن اسی پر رہیں گی، اس سے باہر نہیں نکل سکتی۔ قطعاً یہ بات نہیں ہے۔ اگر آپ کا من چاہے تو آپ اپنے اس خیمے میں وقت گزاریں، خواہ سونے کے لیے، خواہ پڑھنے کے لیے، خواہ دعاؤں کے لیے، خواہ نوافل کے لیے، اور اگر آپ کا من چاہے تو آپ اس خیمے سے باہر جو کمرہ ہے اس میں کوئی صوفہ پڑا ہے، کوئی ٹیبل ہے، کوئی کرسی ہے، یا ویسے نیچے، یا مسجد میں آپ جو مسجد کا ایریا ہے اس میں تمام تر عبادات بجا لا سکتے ہیں۔ اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ اعتکاف کے دوران کیا کسی کے ساتھ باتیں کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، اجازت ہے، لیکن ضرورت کی حد تک باتیں کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے اور وقت گزارنے کے لیے گپ شپ کرنا شروع کر دیں، چاہے وہ فزیکل ہو یا کہ ڈیجیٹل ہو۔ دونوں طرح کی جو آپ نے گفتگو کرنی ہے وہ ضرورت کے تحت ہونی چاہیے، ضرورت سے زائد نہیں ہونی چاہیے۔ بعض لوگ خاموشی کو عبادت سمجھتے ہیں، تو یاد رکھیے گا خاموشی یہ عبادت نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی انسان خاموشی اس وجہ سے اختیار کرتا ہے کہ میری زبان سے کوئی ایسی ویسی بات نہ نکل جائے تو وہ پھر اس کا نیک عمل شمار ہوگا، لیکن بلا وجہ ہر معاملے میں ہی خاموشی اختیار کرنا کہ کوئی پوچھ رہا ہے کہ آپ کے لیے کھانا لے آؤں یا نہ لے آؤں، تو اب آپ بجائے بولنے کے آپ اشارے سے کہتے ہیں کہ لے آؤ، یعنی اشارے سے، تو اس کا قطعاً بھی شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو زبان دی ہے تو ضرورت کے لیے آپ زبان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ باقی حتی الوسع اپنی زبان کو خاموش رکھنا چاہیے۔ خاموشی کی بڑی برکات ہیں، اور وہ لوگ اور وہ افراد کے جو مفکرانہ سوچ اور ذہن رکھتے ہیں ان کا ایک بنیادی وصف ہوتا ہے خاموشی اختیار کرنا۔
تو خاموشی کی وجہ سے انسان کے اندر، من کے اندر بہت ساری چیزیں جاگتی ہیں، جنم لیتی ہیں، اور انسان بہت کچھ کر گزرتا ہے۔ تو اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں، لیکن اسے ایک پراپر عبادت سمجھ کے اختیار کر لینا، اس کی قطعاً بھی اجازت نہیں ہے۔ ضرورت کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، یا اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہاں، خاموشی عبادت ہے، مگر تب کہ جہاں پر ضرورت نہ ہو، یعنی آپ فضول وقت گزاریں یا فضول آپ گفتگو کریں اور اس گفتگو کا کوئی پرپز اور مقصد نہ ہو، یا غیبت اور چغلی کی نوبت آ جائے، تو ایسے موقع پر اپنی زبان کو خاموش رکھنا یہ عبادت ہوگا۔ لیکن جہاں پر ضرورت ہے وہاں پر بھی آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں تو یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے شریعت کی زبان میں، اور شریعت کی نظر میں اس سے اچھا نہیں جانا گیا۔ باقی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ من صامت نجا، جو شخص خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ اسی طور پر اعتکاف کی جو دیگر چیزیں ہیں ان میں سے ایک چیز کہ لوگ اپنا منہ چھپا لیتے ہیں، منہ ڈھانپ لیتے ہیں اور کپڑا ڈال کے رکھتے ہیں۔ جو لوگ جو ہیں مساجد میں بیٹھتے ہیں وہ بھی اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ عورتوں کی طرح وہ اپنے منہ کو چھپا کے رکھتے ہیں۔ اس کی قطعاً بھی اجازت نہیں ہے، یہ پردہ عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے نہیں۔ اور کہتے ہیں کہ اگر کسی نے آپ کا چہرہ دیکھ لیا تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے ایسی بات کہ جس کا شریعت نے حکم نہیں دیا یا شریعت کے حوالے سے اس کی تعلیمات موجود نہیں ہیں، خام خواہ سے اسے اختیار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس سے اوائڈ کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، احتراز کرنا چاہیے، تاکہ ہم شریعت سے آگے بڑھنے والے اور حد سے تجاوز کرنے والے نہ ہوں۔ اسی طور پر اعتکاف میں بیٹھ کر کسی کی چیز کو استعمال کرنا بنا اجازت کے یہ درست اور جائز نہیں ہے، اجازت لے کر آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ عورت کے لیے اگر اعتکاف بیٹھنا ہے تو وہ اپنے شوہر سے اجازت لیے بغیر اعتکاف نہیں بیٹھ سکتی۔ شوہر اس کو اجازت دے گا تو ہی اس کا اعتکاف ہوگا۔ اگر شوہر اس کو اجازت نہیں دیتا تو عورت کا اعتکاف نہیں ہوگا۔ اس میں جو شوہر ہے اس کی اجازت یہ لازمی اور ضروری چیز ہے۔ عورت کو اس حوالے سے خاص خیال رکھنا چاہیے۔ معتکف کے لیے ضرورت کے تحت تکیہ، چادر، بستر، برتن، صابن اور کپڑے وغیرہ مسجد میں رکھنا یہ بالکل جائز ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ یہ ضرورت کی چیزیں ہیں۔ اسی طور پر معتکف اعتکاف کی حالت میں لباس بھی بدل سکتا ہے، خوشبو بھی لگا سکتا ہے، تیل بھی لگا سکتا ہے، سر اور داڑھی کے بالوں میں کنگھی کر سکتا ہے۔ معتکف جو ہے وہ غسل بھی کر سکتا ہے، چاہے وہ غسل جنابت کا ہو یا کہ طہارت و نفاست و اور نظافت کو حاصل کرنے کے لیے یا تازگی حاصل کرنے کے لیے وہ غسل کرے، اس کی اجازت ہے، اعتکاف فاسد نہیں ہوتا۔ باقی جو ہمارے فتاوی میں لکھا ہوا ہے کہ اگر معتکف نے اپنے تازگی کے لیے غسل کیا تو اس کی وجہ سے اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، تو بھئی جس زمانے کے وہ فتاوی ہیں ہمارے پیش نظر وہ زمانہ بھی ہونا چاہیے۔ وہ زمانہ تھا کہ جس زمانے میں مساجد میں نہانے کے حمام اور غسل خانے موجود نہیں ہوتے تھے، لوگوں کو دور دراز کنووں پر جا کر اور دور ٹیوب ویل کے اوپر جا کر جو ہے نہانا پڑتا تھا یا نہر کے اوپر، تو اس لیے کافی وقت گزر جاتا تھا مسجد سے باہر، تو اس بنا پر فتویٰ دیا گیا تھا۔ آج کل تو غسل خانے، حمام، نہانے کی جگہیں یہ بالکل مسجد کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں، متصل ہوتی ہیں، تو اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ باقی اس مسئلے کے لیے ہمیں دیگر احادیث مبارکہ کو بھی پیش نظر ہونا چاہیے، اور یہ اصول بھی ہمیشہ ذہن نشین ہونا چاہیے کہ کوئی بھی دین کا مسئلہ ہے، اس مسئلے کو بیان کرنے کے لیے اس مسئلے کی تمام تر روایات، احادیث اور آیات پیش نظر ہوں،
پھر ہم مسئلہ اخذ کریں۔ یہ نہ ہو کہ ہم ایک آدھ بات کو لے کر یا ایک آدھ حدیث پاک کو لے کر مسئلہ اخذ کر کے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر باقی احادیث پر عمل انسان کا چھوٹ جاتا ہے۔ تو اسی غسل کے حوالے سے ظاہر سی بات ہے کہ عقلی لحاظ سے دیکھا جائے تو انسان کو عبادت کے لیے ایک تازگی اور فریشننگ کی ضرورت ہوتی ہے، صفائی ستھرائی کی ضرورت انسان محسوس کرتا ہے، تو اس سے عبادت میں دل بھی لگتا ہے۔ تو اگر کسی شخص کی صفائی ہی نہیں اور اس سے بدبو آ رہی ہے، اسے خود سے گھن آ رہی ہے، تو اب آپ خود سوچیں کہ اس بندے کا عبادت میں کتنا کا دل لگے گا۔ تو اس لیے اس کو بھی پیش نظر ہونا چاہیے۔ اور پھر رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ معتکف یا کوئی بھی شخص جو ہے مسجد میں ہوتا ہے تو وہ لہسن اور پیاز وغیرہ کھا کر یا کوئی کچی چیز کھا کر نہ آئے، اس لیے کہ اس سے فرشتوں کو تکلیف اور ایذا ہوتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب اس کے جسم سے بدبو، سمیل اور پسینہ آ رہا ہوگا تو اس سے بھی فرشتوں کو تکلیف ہوگی، تو اس لیے اسے غسل کر لینا چاہیے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے، اپنی فریشننگ کے لیے، اپنی تازگی کے لیے۔ باقی بعض مساجد میں انہوں نے مسجد کے صحن میں ہی غسل خانے اور واش روم اور لیٹرینیں بنائی ہوتی ہیں۔ ایسے لوگوں پر ہی بڑے تعجب کی بات ہے، ایسے لوگوں پر تعجب ہوتا ہے کہ نہ جانے وہ ایسے لوازمات کیوں اختیار کرتے ہیں جو شریعت نے ہمیں اختیار کرنے کا حکم دیا ہی نہیں۔ یہ تو یہودیوں کی طرح شریعت اسلامیہ کو سخت اور دشوار کرنے کا ایک وتیرہ ہے، اور اسلام کا جو مزاج ہے اس میں یہ چیز فٹ نہیں بیٹھتی۔ جیسا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری میں فرمایا، الدین یسر، دین آسانی کا نام ہے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یہ بھی حدیث پاک صحیح بخاری میں ہے کہ فرمایا بشروا ولا تنفروا، اور اسی طور پر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں تنگی کو روکنے اور آسانی کو پیدا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، یسروا ولا تعسروا، فرمایا کہ آسانیاں پیدا کرو، لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی نہ کرو۔ تو یہ مشکلات کے ضمن میں چیز آتی ہے، یہ آسانی کے ضمن میں چیز نہیں آتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین اسلام کو آسان بنایا ہے۔ معتکف جو ہے وہ کھانے پینے کی تمام ضروری اور جو مناسب چیزیں ہیں وہ اپنے پاس رکھ سکتا ہے، اس کی بھی اجازت ہے۔ مثال کے طور پر اگر وہ کوئی ایسی شے کھاتا ہے کہ جو اس کی اسپیشل غذا ہے، جیسا کہ چائے ہی آپ کہہ لیں، تو اس کی بالکل اجازت ہے۔ یہ نہیں کہ وہ اعتکاف کے دوران جو ہے کھانوں کو ترک کر دے گا اور وہ کوئی کھانا نہیں کھا سکتا، بس ضرورت کا کھانا کھا سکتا ہے، نہیں، اسے کھل کر اجازت ہے، کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اگر کوئی معتکف ہے اور وہ پان کھاتا ہے یا اسی طور پر تمباکو نوشی کرتا ہے، تو اگر اس میں بدبو نہ ہو تو پھر وہ مسجد میں پان بھی استعمال کر سکتا ہے اور تمباکو نوشی بھی کر سکتا ہے، اگر اس میں بدبو نہ ہو۔ اگر بدبو ہو تو پھر اس کے لیے اس کی ممانعت ہوگی، وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی ڈاکٹر بیٹھ گیا اعتکاف تو کوئی مریض اس کے پاس آ جاتا ہے، یا وہیں پر کوئی معتکف ہی اس سے کہہ دیتا ہے کہ مجھے فلاں مرض ہے تو مجھے آپ نسخہ لکھ دیں، دوا تجویز کر دیں، تو وہ بالکل دوا تجویز بھی کر سکتا ہے، لکھ کر بھی دے سکتا ہے، حتیٰ کہ اس کا علاج بھی کر سکتا ہے۔ اسی طور پر معتکف مسجد میں اگر چارپائی استعمال کرنا چاہے تو بالکل کر سکتا ہے، اس کی اجازت ہے، حتیٰ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ منقول ہے۔ جیسا کہ سنن ابن ماجہ میں حدیث پاک ہے، کتاب الصیام میں اور باب المعتکف کے اندر، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا مسجد میں دوران اعتکاف چارپائی استعمال کرنا، لیکن یہ وہاں پر ہے کہ جہاں پر مسجد کا ماحول ڈسٹرب نہ ہو۔ جیسا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں مسجد نبوی کچی تھی اور اس میں چارپائی کا ہو جانا کوئی ایسی ویسی بات نہ تھی۔ ہمارے یہاں تو قالین بچھے ہوتے ہیں، قالین بھی خراب ہوں گے اور اسی طور پر لوگ بھی اس طرح پھر تنگ ہوں گے، تو اس لیے اگر کسی مسجد میں اس کی سہولت ہو تو وہاں پر استعمال کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ جواز کے لیے میں نے مسئلہ
عرض کر دیا۔ اسی طور پر اگر معتکف کو شوگر، بلڈ پریشر اور کولیسٹرول یا ہضم ہونے یا گیس کی وجہ سے اسے جو ہے مسجد میں ٹہلنے کی ضرورت محسوس ہو تو مسجد میں وہ ٹہل سکتا ہے، اور اس میں کسی قسم کی قباحت نہیں ہے۔ اسی طور پر اگر معتکف مسجد میں اپنا کپڑا سینا چاہے، اپنے سوٹ کو سینا چاہے تو سینے کی اجازت ہے، اس میں کسی قسم کی قباحت نہیں ہے، وہ اپنے کپڑے سی سکتا ہے۔ اگر کوئی معتکف مسجد میں اخبار پڑھنا چاہے تو اخبار بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن ایسی اخبار کے جس کے اوپر فحش تصاویر وغیرہ نہ ہوں، جیسا کہ اسلام اخبار ہے اور ضرب مومن اخبار ہوا کرتی تھی، یا اسی طور پر جرار اخبار ہے۔ یہ ایسی اخبارات ہیں کہ جن میں تصاویر فحش نہیں ہوتی اور بالکل سمپل سادہ اخبار ہوتی ہے، تو اس اخبار کو پڑھ سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ اسی طرح معتکف اذان بھی مسجد میں دے سکتا ہے، یہ نہیں کہ وہ اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے تو اس کو اذان دینے کی اجازت نہیں، بلکہ وہ اذان بھی دے سکتا ہے، اس کے لیے یہ بالکل جائز ہے، بلکہ ثواب کا کام ہے اور ثواب کی چیز ہے۔ باقی بعض مساجد میں ایسا ہوتا ہے کہ جو مسجد کے ساتھ متصل کمرہ ہوتا ہے، جہاں پر مشین وغیرہ پڑی ہوتی ہے یا سٹور آپ اس کو کہہ لیں، تو وہ چونکہ مسجد سے خارج ہوتا ہے تو اس لیے اس میں معتکف کو اذان دینے کے لیے نہیں جانا چاہیے۔ ہاں، مائک یا سپیکر سٹینڈ اس کو مسجد میں رکھ لے اور وہاں پر اس کو رکھ کر جو ہے وہ اذان دے سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ اعتکاف جو ہے اگر بالفرض کسی شخص کا ٹوٹ جائے تو اس کی قضا کیا ہے؟ تو یاد رکھیے گا، نفل اعتکاف کی قضا واجب نہیں، کیونکہ نفل اعتکاف مسجد سے نکلنے سے ٹوٹتا ہی نہیں ہے، بلکہ وہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی مکمل ہو جاتا ہے۔ اعتکاف ختم ہونے کی صورت میں، یعنی نفل اعتکاف ختم ہونے کی صورت میں اس کے اوپر قضا نہیں آئے گی، لیکن جو نظر کا اعتکاف ہے، خواہ معین ہو یا معین نہ ہو، تو اس کے ٹوٹ جانے کی صورت میں نئے سرے سے تمام دنوں کے قضا روزوں کے ساتھ اسے جو ہے اس اپنے اعتکاف کو پورا کرنا ہوگا۔ اور اسی طور پر رمضان المبارک کے آخری عشرے کا مسنون اعتکاف ٹوٹنے کی صورت میں صرف اسی دن کی قضا اس کے اوپر واجب ہے جس دن اعتکاف ٹوٹا ہے، اور فساد کے بعد یہ اعتکاف نفل ہو گیا، یعنی جب ٹوٹا ہے اس کے بعد والا جو اعتکاف ہوگا وہ اس کا اعتکاف نفل شمار ہوگا، اور بس اسے ایک دن کے اعتکاف کی قضا کرنا ہوگی۔ اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ رمضان کے علاوہ وہ کسی دن کا اعتکاف کرے اور اس میں روزہ رکھنے کا بھی اہتمام کرے، اس طرح سے اس کا جو اعتکاف کی قضا ہے وہ ادا ہو جائے گی، وہ پوری ہو جائے گی۔ اب ایک دن کی جو قضا ہے وہ اگر چاہے تو رمضان میں بھی کر سکتا ہے، یا رمضان کے بعد روزوں کے ساتھ بھی وہ کر سکتا ہے، دونوں صورتیں بالکل صحیح ہیں۔ ایک دن کی جو قضا ہے اس میں رات دن دونوں کی قضا لازم ہے، یعنی جب مثال میں اس کی اگر آپ کو دینا چاہوں تو یوں کہوں گا کہ آپ اعتکاف میں بیٹھے اور اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد آپ کا اعتکاف 24ویں روزے کو ٹوٹ گیا۔ اب جب آپ کا اعتکاف ٹوٹ گیا تو اس کے بعد اگر آپ اعتکاف میں بیٹھے رہتے ہیں تو وہ آپ کا ٹوٹلی اعتکاف اس کے بعد والا وہ نفل شمار ہوگا، اور اگر آپ اپنے اس ٹوٹے ہوئے اعتکاف کی قضا رمضان میں ہی کرنا چاہتے ہیں تو آپ پھر اگلے دن اعتکاف شروع کر دیں تو اس سے آپ کی قضا جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج لازم نہیں آئے گا۔ تو اعتکاف ٹوٹنے کی قضا وہ پورے 10 دنوں پر مشتمل نہیں ہوتی، بلکہ ایک دن کے اوپر ہی مشتمل ہوتی ہے۔ اعتکاف کے دوران ایسی بیماری اگر لگ گئی کسی کو کہ جس کا علاج مسجد سے باہر نکلے بغیر ممکن نہیں، تو اس صورت میں اعتکاف توڑنا بالکل جائز ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی جگہ پر اس نے دیکھا کہ آگ لگ گئی ہے مسجد کے آس پاس یا کسی بھی جگہ پر قریبی پر، اور وہ بجھانے کے لیے مسجد سے نکلا، تو اس صورت میں اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، لیکن اس کا نکل کر جانا یہ جائز ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ اعتکاف توڑ دے اور اس مصیبت کو دور کرے
کسی بھی شخص کے حوالے سے یا کسی بھی شے کے حوالے سے وہ مصیبت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اگر معتکف کو کسی نے زبردستی مسجد سے نکال دیا، چاہے وہ حکومت کی طرف سے ہو یا اسی طور پر کسی فرد کی طرف سے ہو، کسی نے زبردستی کسی کو اعتکاف گاہ سے نکال دیا، تو اس صورت میں اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا اور وہ اپنے اعتکاف کی قضا کرے گا۔ اور اسی طور پر یہ جو اعتکاف ہے، اس اعتکاف کے اندر بعض لوگ جو ہے کھانے کے حوالے سے منع کرتے ہیں معتکفین کو کہ مسجد میں بیٹھ کر کھانا نہ کھائیں، صحن میں یا مسجد کے حال میں، یا اسی طور پر وہ کہتے ہیں کہ ہر بندہ اپنے اپنے اعتکاف گاہ میں کھانا کھائے، مل کر کھانا نہ کھائیں۔ تو یہ سب کی سب فضولیات ہیں، ان کا شریعت کے ساتھ کسی قسم کا قیودات کے حوالے سے یا تعیین کے حوالے سے تعلق نہیں ہے۔ تو اکٹھے بیٹھ کر بھی کھا سکتے ہیں، الگ بیٹھ کر بھی کھا سکتے ہیں، اور اسی طور پر اپنی اعتکاف گاہ میں بھی کھا سکتے ہیں، جیسے دل چاہے اس طرح وہ کھا سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اعتکاف بیٹھا ہوا شخص جو ہے وہ ذکر کرنے کے لیے یا قرآن پاک کی تلاوت کے لیے وضو کرتا ہے، تو اس کے لیے بالکل جائز ہے، وہ کر سکتا ہے، اس میں کسی قسم کا حرج نہیں ہے۔ یا اگر وہ ویسے ہی باوضو رہنے کے لیے کوئی اس نے عبادت نہیں کرنی ہے، لیکن اپنے آپ کو باوضو رکھنے کے لیے وہ یہ وضو کرتا ہے، تو اس کے لیے وضو کرنا بالکل جائز ہے، اعتکاف پر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہاں پر ایک اور اہم بات بھی ذکر کر دوں کہ معتکف کو اگر ہوا خارج کرنے کی حاجت اور ضرورت محسوس ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اعتکاف گاہ میں یا اسی طور پر مسجد کے اندر اپنی ہوا خارج نہ کرے، بلکہ مسجد سے باہر جہاں واش روم وغیرہ ہیں وہاں پر جا کر اپنی ہوا کو خارج کرے، اس لیے کہ وہی والی بات کہ اس سے فرشتوں کو ایذا اور تکلیف ہوتی ہے۔ باقی جو دوسرے احباب ہوں گے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ بھی اس سے ڈسٹرب ہوں گے۔ اسی طور پر کھٹے الٹے اور بےہودہ قسم کے ڈکار بھی مسجد میں نہ لے۔ ایسی صورتحال بن رہی ہے تو وہ وضو خانے پر جا سکتا ہے اور وہاں پر جا کر جو ہے ڈکار وغیرہ لے سکتا ہے۔ اگر مسجد ایک سے زائد منزل پر مشتمل ہے، جس طرح ڈبل سٹوری مسجد ہوتی ہے یا اسی طور پر 3 منزلہ مسجد ہوتی ہے، تو ہر منزل پر اعتکاف کرنا درست ہے، اور کسی ایک منزل میں اعتکاف کی غرض سے بیٹھ جانے کے بعد اس کی دوسری جو منزل ہے اس کے اوپر بھی وہ جا سکتا ہے، یعنی جو مسجد کا ایریا ہے، اوپر والا ہو، تیسری منزل والا ہو، نیچے والا ہو، اس پورے ایریے میں اوپر نیچے وہ جا سکتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر کسی مسجد کا جو اوپر والا صحن ہوتا ہے ٹاپ پر، کہ اس کے اوپر کوئی عمارت نہیں ہوتی، کوئی کسی بھی وجہ سے، چاہے وہ سستانے کے لیے جائے، چاہے وہ دھوپ حاصل کرنے کے لیے جائے، چاہے وہ ہوا لینے کے لیے چلا جائے یا اوپر ٹہلنے کے لیے چلا جائے، تو اس کو بالکل اجازت ہے، اس میں کسی قسم کی قباحت اور کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے، جا سکتا ہے، کوئی اس کے اوپر قدغن نہیں ہے۔ مسجد کی جو سیڑھیاں ہوتی ہیں وہ بھی مسجد میں داخل ہیں، جس کے ذریعے سے بندہ دوسری منزل پہ جاتا ہے، تیسری منزل پہ جاتا ہے، وہاں پر بیٹھ بھی سکتے ہیں، وہاں پر گزر بھی سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ اعتکاف کے دوران اگر کوئی شخص کسی کو پڑھانا چاہے، مثال کے طور پر فزیکل پڑھا رہا ہے، جس طرح کوئی حفظ کا استاد ہے بچوں کو حفظ پڑھا رہا ہے، یا مسجد کا امام ہے وہ بچوں کو ناظرہ پڑھا رہا ہے، تو یہ بالکل جائز ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی دورہ صرف نحو ہے یا کوئی بھی ایسا ویسا دورہ ہے تعلیمی، وہ اگر مسجد میں کروا رہا ہے اعتکاف کے دوران کروا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص آن لائن کسی کو پڑھاتا ہے، چاہے وہ سکول کا ہو چاہے وہ مدرسہ کا ہو، تو اعتکاف کے دوران وہ پڑھا سکتا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ اعتکاف کے دوران اور اعتکاف کی حالت میں شہوت والی حرکتیں کرنا، اس سے انسان کو اجتناب کرنا چاہیے۔ بعض دیکھے ہیں چھوٹے بچے، یعنی وہ
چھوٹے بچے سے مراد ہے ینگ جو بچے ہیں، ابھی جوانی چڑھتی ہوئی ہے، تو وہ اپنے مصلے پہ کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھ کہہ لیں کہ شرمگاہ کو چھو رہے ہوتے ہیں بار بار. تو ایسے بے کہہ لیں کہ نا بے دہانے بچوں کو یا ایسے چڑھتی ہوئی جوانی والے بچوں کو مصلے پہ کھڑا کرنا ہی نہیں چاہیے. اور اسی طور پر اعتکاف گاہ میں بھی ایسوں کو نہیں بٹھانا چاہیے کہ جن کی یہ والی حرکات ہوں، اس لیے کہ مسجد کا ماحول ہے، ڈسٹرب بھی ہوتا ہے، اور اسی طور پر یہ ایک شایان شان بھی نہیں ہے عبادت کے دوران ایسا کرنا. تو اس کا بھی خیال کرنا چاہیے. بس اوقات اعتکاف کے دوران بندے کو احتلام ہو جاتا ہے، تو احتلام ہو جائے تو یہ ہمارے جو تبلیغی احباب ہیں یہ اکثر ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ آپ پھر جو ہے وہ چادر بچھا کر جو ہے باہر نکلیں گے، ویسے آپ نکل نہیں سکتے کیونکہ آپ ناپاک ہو گئے ہیں. یہ بھی وہی یہودیوں والی چیز ہے، دین میں مشکل کھڑی کرنا اور مشکلات پیدا کرنا. اگر آپ کو بالفرض احتلام ہو گیا ہے تو آپ بس اسی حالت میں مسجد سے باہر نکل جائیں، کوئی چادریں بچھانے کی ضرورت اور حاجت آپ کو نہیں ہے، اور اسی طور پر نہ ہی تیمم کرنے کی ضرورت ہے. وہ کہتے ہیں جی قالین اٹھاؤ اور قالین کے نیچے جو مٹی ہوگی اس سے تیمم کرو پھر مسجد سے نکل سکتے ہیں ورنہ نہیں. بندہ پوچھے یعنی کتنے یہ عقل کے بھی خلاف ہے. کیسے کہ جب آپ کو احترام ہو گیا، اب مثال کے طور پر آپ قالین اٹھا رہے ہیں، قالین اٹھ ہی نہیں رہا، ایلفی لگی ہوئی ہے، پکا جڑا ہوا ہے، تو آپ کتنی دیر تک بیٹھے رہیں گے وہاں پر؟ تو وہ تو آپ ناپاک ہی اس میں بیٹھے ہوئے نا مسجد کے اندر. تو یہ بالکل عقل اور لاجک کے خلاف چیز ہے. پتہ نہیں یہ کہاں سے لوگ سوچتے ہیں اور کیسے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے ہی آپ کو احترام ہو، آپ کو پتہ چل جائے احترام ہو گیا ہے، تو کوئی چادریں بچھا کر آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، یا تیمم شیمم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ جو ہے ڈائریکٹ جا سکتے ہیں مسجد سے. اسی طرح اعتکاف کے دوران اگر کسی شخص کی بیوی یا والدہ یعنی کوئی بھی عورت اس کے پاس آنا چاہے تو آ سکتی ہے، ملاقات ہو سکتی ہے. یعنی جو محرم رشتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. یہ نہیں کہ کوئی محبوبہ جو ہے وہ بلا لیں آپ. والدہ ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، پپھو ہو، کوئی بھی یعنی کہ محرم رشتہ ہے تو وہ آ سکتا ہے، اور کسی بھی کام کی غرض سے. باقی اگر کوئی آئے تو اس حوالے سے دوسروں کو بتا دینا چاہیے کہ یہ فلاں تھی میرے جاننے والی یا میرے رشتے میں، اس لیے کہ بس اوقات بندوں کو بدگمانی ہو جاتی ہے، تو بدگمانی دور بھی کرنی چاہیے. جیسا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بدگمانی کو دور کیا تھا. صحیح بخاری میں یہ حدیث پاک آتی ہے، کتاب الصوم چیپٹر کے اندر ہی. اسی طرح معتکف کا اگر کوئی شخص متعلقہ رشتہ دار یا کوئی بھی سخت ترین بیمار ہے اور اس کی بیمار پرسی یا تیمارداری کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو اس صورت میں اعتکاف اسے توڑ دینا چاہیے اور اس کی تیمارداری کرنی چاہیے، بعد میں اس کی قضا کر لے. اسی طور پر اگر کوئی فوت ہو گیا اس کا بہت زیادہ قریبی، تو اس صورت میں بھی وہ اعتکاف توڑ سکتا ہے. بسا اوقات رمضان کے آخری عشرے میں کسی کی والد کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اب وہ شخص بیٹھا ہوا اعتکاف، اب وہ اعتکاف سے اٹھتا ہی نہیں ہے، تو نہیں وہ اعتکاف توڑ سکتا ہے. بس اعتکاف کی قضا کر لے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، کوئی اتنا ایشو، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. یا اسی طور پر اس کے حوالے سے کسی کو حاجت اور ضرورت ہے تو اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، تو یہ کسی شخص کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بھی اعتکاف توڑ سکتا ہے، بعد میں اس کی قضا کر لے گا. تو اس لیے ان چیزوں کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ جنازہ گھر میں پڑا ہوا ہے، میت پڑی ہوئی ہے، باپ ہے، والدہ ہے یا قریبی ہے، اور یہ بس اس وجہ سے نہیں نکل رہا یا توڑ رہا یا جنازے میں نہیں شرکت کر رہا یا معاملات کو نہیں دیکھ رہا کہ جی اب میں کیسے نکل سکتا ہوں، میں تو اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہوں. ہمارا دین بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، تو اس لیے یہ نکل سکتا ہے، بعد میں اس کی کیا کر دے گا؟ قضا کر دے گا. اسی طور پر اگر کوئی بیچارہ معتکف ایسا ہے کہ اسے قبض کا مرض لاحق ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ قبض والے کا ٹائم بہت زیادہ واش روم میں گزرتا ہے،
تو اس کی وجہ سے اعتکاف فاسد نہیں ہوگا، اعتکاف کے اوپر کوئی حرف نہیں آئے گا، کیونکہ یہ اس کی مجبوری ہے۔ کون بھلا واش روم میں شوق سے بیٹھتا ہے؟ اعتکاف بیٹھا ہوا شخص تراویح پڑھا بھی سکتا ہے اور سن بھی سکتا ہے، اس میں بھی کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ اگر کوئی معتکف ایسا ہے کہ اس کے گھر سے کوئی کھانا پینا لانے والا نہیں ہے یا کپڑے وغیرہ دینے والا نہیں ہے، تو وہ اپنے اعتکاف گاہ سے نکل کر اپنے گھر سے کھانا وغیرہ سحری افطاری بھی لا سکتا ہے، اور اسی طور پر اپنی ضرورت کی چیز کپڑے وغیرہ بھی لا سکتا ہے۔ اگر یہ والی صورت ہو کہ کوئی لانے والا نہ ہو تو وہ جا سکتا ہے، اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اگر معتکف جو ہے وہ کھانا لینے کے لیے گیا اور اسے پتہ چلا کہ کھانے میں تھوڑی لیٹ ہے، تو وہ انتظار بھی اپنے گھر میں کر سکتا ہے، لیکن اس دوران کسی سے بات وغیرہ نہ کرے یا کوئی گھر کا کام نہ کرے۔ مثال کے طور پر اسے پتہ ہے کہ 10 منٹ ہیں ابھی کھانے میں، تو اب یہ نہیں کہ وہ کہے بھی چلو میں گھر تے آیا ہوں، گھر تو آیا ہوا ہوں تو اسی بہانے سے فلاں کام کر لوں، نہیں، رک سکتا ہے، انتظار کر سکتا ہے، لیکن کوئی دوسری ایکٹیویٹی وہاں پر پرفارم نہ کرے۔ اسی طرح کھانا لانے والا کوئی ہے معتکف کا، لیکن وہ نخرے بڑے کرتا ہے، یا اسی طور پر وہ ٹائم پر پہنچتا ہی نہیں ہے، یا وہ کہتا ہے کہ مجھے پیسے دے تو پھر میں آپ کے لیے کھانا لے کر آؤں گا، تو اس صورت میں بھی وہ ان تمام تر چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اسے چھوڑ دے اور خود کھانا لے آیا کرے، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ مسجد میں کھڑکیاں ہوتی ہیں یا جنگلے لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان میں اگر اندرونی طرف جو ہے معتکف بیٹھ جائے یا اندر سے باہر کی طرف جاتی ڈال دے یا کھڑا ہو کر دیکھتا رہے، تو اس میں بھی کوئی حرج اعتکاف پر واقع نہیں ہوگا۔ حالت اعتکاف میں اگر کسی نے گالی دے دی تو اس کی وجہ سے اعتکاف تو فاسد نہیں ہوگا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ گناہ گار تو ہوگا، اور اعتکاف میں گالی دینے والے پر بھی تعجب ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر یہ کام کر رہا ہے۔ اسی طور پر غیبت، چغلی، اس قسم کی باتیں کرنے سے اعتکاف تو نہیں ٹوٹتا، لیکن ثواب میں کمی واقع ہو جاتی ہے، تو ان چیزوں سے احتراز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اعتکاف کے دوران موبائل چلانا اور اس میں یوٹیوب، واٹس ایپ، اسٹیٹس اور فیس بک، انسٹا، فلاں فلاں چلانا، یہ بالکل بھی جائز چیزیں نہیں ہیں۔ اس سے بچنا چاہیے، اوائڈ کرنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ اعتکاف کے شایان شان معتکف کے نہیں ہے۔ اور اس کی جگہ پر اگر بالفرض اس نے، ظاہر سی بات ہے کہ اگر نیٹ کے ہوتے ہوئے یوٹیوب کھولے گا تو سامنے فحش چیزیں بھی آئیں گی اور بے پردگی بھی ہوگی۔ ہاں، اگر یہ ہے کہ اس نے چیزیں ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہیں یا ڈاؤن لوڈ کروائی ہوئی ہیں کسی سے، یا کسی سے کہہ دیتا ہے کہ فلاں فلاں عالم یا فلاں فلاں نیک اور صالح چیز کو ڈاؤن لوڈ کر کے لے آنا، اور پھر وہ اس میں سے دیکھتا رہتا ہے اچھی چیزیں، تو یہ بالکل جائز ہے، اس میں کسی قسم کی قباحت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اس نے 5-6 بیانات ڈاؤن لوڈ کر لیے، یا تلاوتیں یا نعتیں یا اسی طور پر اذان وغیرہ، تو اب وہ ڈاؤن لوڈ شدہ چیزیں دیکھ سکتا ہے، کیونکہ ڈاؤن لوڈ جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں کوئی محرم، غیر محرم چیزیں نہیں آتی، اور اسی طور پر فحاشی اور یعنی پر مشتمل چیزیں نہیں آتی، وہ تب آئیں گی جب آپ انٹرنیٹ آن کریں گے۔ ہاں، باقی یہ ہے کہ اسلامک جو ڈرامے ہیں وہ نہیں کوئی دیکھ سکتا۔ کوئی کہے کہ چلو میں اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہوں تو یہاں پر ہر روز کوئی 5 قسطیں دیکھوں گا تو 10 دنوں میں 50 قسطیں مکمل ہو جائیں گی فلاں اسلامی ڈرامے کی، تو یہ ڈرامے دیکھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ اگر موسم گرم ہو تو معتکف مسجد کے صحن میں ہوا لینے کے لیے آنا چاہے تو آ سکتا ہے، یا اسی طور پر سردی ہے تو وہ ہیٹر میں آنا چاہے، یا باہر صحن میں کوئی کوئلوں وغیرہ کی انگیٹھی جلا کر رکھی ہوئی ہے یا بالٹا تسلا رکھا ہوا ہے تو آگ تاپ بھی سکتا ہے، سیک بھی سکتا ہے، اس میں کسی قسم کا بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ دوران اعتکاف لڑائی جھگڑا کرنا یہ بالکل مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، اور ثواب میں کمی آئے گی اگر کسی شخص نے ایسا کیا، اور گناہ بھی اسے ہوگا، لیکن اعتکاف نہیں اس سے ٹوٹتا۔ اگر کسی عورت کو دوران اعتکاف حیض آ گیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا،
اور اس کو اس اعتکاف کی قضا کرنی ہوگی، اور قضا میں صرف ایک دن کا اعتکاف اور اس کے ساتھ اسے روزہ رکھنا ہوگا، بس یہ ہے اس کی قضا۔ تو باقی اس کا اعتکاف حیض کی وجہ سے ٹوٹ جائے گا، اور اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی گناہ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کے اختیار سے بالکل باہر کی چیز ہے۔ اعتکاف کے دوران اگر کوئی شخص کسی شخص سے مالش کروانا چاہے، چاہے خود کرنا چاہے، چاہے کسی دوسرے معتکف سے کروانا چاہے، یا باہر کے بندے سے کروانا چاہے، مالشی سے کروانا چاہے، کروا سکتا ہے مالش، کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ چاہے وہ ٹانگوں کی مالش ہو، چاہے وہ جسم کی مالش ہو، چاہے وہ سر کی مالش ہو، وہ کروا سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ اسی طرح حالت اعتکاف میں معتکف اگر ناخن کاٹنا چاہے، مونچھیں سنوارنا چاہے، خط یا حجامت بنانا چاہے، بال وغیرہ کٹوانا چاہے، تو اس کی بالکل اجازت ہے، وہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح اعتکاف کے دوران اگر کوئی شخص زیر ناف بال اور بغلوں کے بال صاف کرنا چاہے تو اس کی بھی اجازت ہے، اس میں بھی کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ ایک اہم بات کی جانب بھی میں اشارہ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو مساجد میں محراب ہوتا ہے نا، محراب، بعض لوگ اسے مسجد کا حصہ نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو شخص مسجد کے محراب میں گیا تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، کیونکہ یہ مسجد میں شامل اور داخل نہیں ہے۔ یہ بالکل عقل لوجک کے خلاف بات ہے۔ یہ مسجد میں نہیں ہے تو مسجد میں اور ہے کیا؟ یہی تو سب سے معتبر ترین جگہ ہے مسجد کے اندر، محراب، جہاں پر نماز ہوتی ہے، جہاں پر واعظ و ارشاد ہوتا ہے، بیان ہوتا ہے۔ تو اس لیے محراب میں جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ محراب مسجد کا حصہ ہے، کوئی چلا گیا وہاں پر تو کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ بلکہ اگر کوئی شخص محراب میں ہی اعتکاف بیٹھ گیا تو کیا یہ بات ہے؟ تو محراب مسجد میں داخل ہے، کوئی حرج والی بات اس میں نہیں ہے۔ اسی طرح یہ جو محلے کی مسجد ہوتی ہے، اہل محلہ کو چاہیے کہ سب سے پہلا اور سب سے بڑا حق اسی مسجد کا ہوتا ہے کہ اس مسجد میں اعتکاف کریں، نہ یہ کہ کسی اور مسجد میں اعتکاف کرنے کے لیے چلے جائیں۔ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں پیڑی عادت، کہ پاس والی چیز کی قدر نہیں کرنی اور اس کو اہمیت نہیں دینی، اور دور بھاگ بھاگ کر جاتے ہیں۔ تو بالکل بھی ان کا ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ باقی اگر کوئی کسی اور مسجد میں جا کے اعتکاف بیٹھ گیا تو اعتکاف تو اس کا ہو جائے گا، لیکن اس کو یوں کہہ لیں کہ اس نے قریبی مسجد کا حق مارا ہے، تو اس حوالے سے اس سے پوچھ ہوگی۔ اگر کوئی خسرہ ہے، مخنث جسے کہتے ہیں، ہجڑا جسے کہتے ہیں، ٹرانسجینڈر جسے کہتے ہیں، تو وہ مسجد میں ہی اعتکاف بیٹھے گا۔ اگر وہ اعتکاف بیٹھنا چاہے تو مسجد میں اعتکاف بیٹھے گا، اس کا گھر میں اعتکاف بیٹھنا درست نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس کی کنڈیشن ایسی ہے کہ اس کے خصائل، عادات یا اس کی چیزیں ظاہری وہ عورتوں سے مشابہ ہیں تو پھر وہ گھر میں اعتکاف بیٹھے یا عورتوں کی طرف اعتکاف بیٹھے۔ یہ بڑا ایک درمیانی سا مسئلہ ہوتا ہے، بڑا دیگر گوں مسئلہ ہوتا ہے ہجڑوں کے حوالے سے۔ تو اس میں بنیادی طور پر جس چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ اگر اس میں ظاہری چیزیں عورتوں کے مشابہ ہیں اور اسی طور پر اس کی جو عادات و اطوار ہیں وہ عورتوں کے مشابہ ہیں تو پھر وہ عورتوں میں شمار ہوتا ہے، اور اگر اس کے ظاہری اعضاء اور اس کی حرکات و سکنات یہ مردوں سے مشابہ ہیں تو پھر وہ مردوں میں شمار ہوتا ہے۔ خیر، اگر بالفرض کوئی شخص جو ہے درمیانی راہ نکالنا چاہے تو ان کے لیے درمیانی راہ بھی نکال سکتا ہے، یعنی مسجد میں ایک سائڈ پر ان کو بٹھا دیا اور ان سے اس طرح سے میل ملاقات یا الیک سلیک یا آپس کی فریکنس نہیں ہونی چاہیے جیسا کہ مردوں کی آپس میں ہوتی ہے یا عورتوں کی آپس میں ہوتی ہے، اور ایسے کو خنثی مشکل بھی کہا جاتا ہے، یعنی ایسا ہے کہ جس کی جنس کا تعین کرنا کسی ایک جانب یہ آسان کام نہیں ہوتا۔ تو خیر، ان کے حوالے سے ذرا سینسیٹیو اور حساس معاملہ ہوتا ہے، اور یہ شاذ و نادر ہوتا ہے، عام طور پر ایسا نہیں ہوتا، بہت کم ایسا مسئلہ پیش آتا ہے۔ اسی طرح اگر معتکف اعتکاف کے دوران کسی مرض کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے بے عقل ہو گیا یا مدہوش ہو گیا
اور اس پر ایک دن اور ایک رات گزر گیا تو پھر اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، یعنی وہ ایک دن ایک رات تک مدہوش رہا، بے ہوش رہا، تو اس کا اعتکاف کیا ہو جائے گا؟ فاسد ہو جائے گا۔ یہاں پر میں ایک عورتوں سے متعلقہ مسئلہ بھی عرض کر دوں، وہ ہے ان کے استحاضہ سے متعلقہ۔ ایک تو ہے حیض سے متعلقہ، حیض میں تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ایک ہوتا ہے استحاضہ۔ استحاضہ وہ خون ہوتا ہے کہ جو حیض کے علاوہ عورت کو آتا ہے، تو اس استحاضہ کے خون کے دوران عورت ہر قسم کا اعتکاف کر سکتی ہے، چاہے واجب ہو، چاہے سنت ہو، چاہے نفل ہو۔ اور حتیٰ کہ استحاضہ کے دوران، یعنی اگر ایک عورت اعتکاف میں بیٹھی ہے اور اسے استحاضہ کا خون آ گیا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا اعتکاف بھی نہیں ٹوٹتا۔ حیض کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے لیکن استحاضہ کی وجہ سے اس کا خون نہیں ٹوٹتا، تو اس لیے وہ اعتکاف کرے گی۔ اسی طور پر یہ جو استحاضہ ہوتی ہے عورت، تو اس کے اوپر ظاہر سی بات ہے کہ نماز بھی لاگو ہوتی ہے، روزہ بھی لاگو ہوتا ہے، تو وہ اعتکاف کے دوران اور استحاضہ کے دوران نماز بھی پڑھے گی اور اس کے ساتھ ساتھ روزہ رکھنے کا بھی اہتمام کرے گی، کیونکہ روزہ چھوڑنا یا اسی طور پر نماز کو چھوڑنا یہ لاگو ہوتا ہے حیض کے ساتھ، نہ کہ استحاضہ کے ساتھ۔ جب اعتکاف ختم ہونے کے دن آتے ہیں تو بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو خیمے لگائے ہوتے ہیں 29ویں شب گزرنے کے بعد، یعنی 29واں روزہ جب ہوتا ہے اور 30ویں کا آگے بندے کو چانس ہوتا ہے کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو 29ویں روزے کو شام کے وقت عصر کے قریب اپنے خیمے سمیٹنا شروع کر دیتے ہیں، یا اسی طور پر وہ جو رسی باندھی ہوتی ہے یا تار وغیرہ لوہے کی باندھی ہوتی ہے اس کو اتارنا شروع کر دیتے ہیں، اور لوگ ان سے کہتے ہیں کہ تانوں جلدی یا، تو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ بالکل اتارنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر بالفرض وہ وقت سے پہلے اتار لیں کوئی اس میں اعتکاف کے اوپر حرف نہیں آئے گا، اعتکاف کامل اور مکمل ہی ہوگا، اگرچہ اگلے دن پھر روزہ ہی کیوں نہ ہو جائے۔ تو پھر یہ بھی لازم نہیں کہ اب اگلے دن روزہ ہو چکا ہے لہذا پھر دوبارہ سے خیمے لگاؤ اور رسیاں باندھو، نہیں، آپ بغیر خیمے لگائے بغیر رسیاں باندھے بھی وہاں پر وقت گزار سکتے ہیں، جو کہ نیکسٹ دن ہوگا، جو کہ ایک دن بڑھ جائے گا، تو اس میں بھی کسی قسم کا حرج نہیں ہے۔ اسی طرح جو اعتکاف گاہیں بنی ہوتی ہیں، تو کسی کو الاٹ ہوئی 4 نمبر اعتکاف گاہ، وہ 2 دن کے بعد، 4 دن کے بعد یا کسی بھی دن کسی اور اعتکاف گاہ میں رہنا شروع کر دیتا ہے، جگہ بدل لیتا ہے، تو بالکل اجازت ہے، اس میں بھی کسی قسم کی کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اعتکاف کے دوران جو ہم نے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر نہا دھو کے ہم انہیں اتار دیتے ہیں، تو ان میں بدبو بھی ہوتی ہے، پسینہ بھی ہوتا ہے یا میلے کچالے ہوتے ہیں، تو انہیں زیادہ دیر تک مسجد میں نہیں رکھنا چاہیے۔ اسے کوشش کریں کہ شاپر میں ڈال کے یا تو مسجد کے کسی کونے میں الماری میں رکھ دیں، یا پھر مسجد کے صحن میں رکھ دیں، یا پھر واش روم میں غسل خانے میں ہی رکھ دیں، یا کسی کے ہاتھ بھجوا دیں۔ تو حتی الوسع ایسے کپڑوں کو مسجد سے نکالنے کی جلد از جلد کوشش کرنی چاہیے۔ باقی جو صاف ستھرے کپڑے ہیں تو ان کو رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے آپ اعتکاف گاہ میں رکھیں یا مسجد کی کھڑکی الماری میں رکھیں یا مسجد کے کسی حصے میں بھی آپ رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ حالت نکاح میں معتکف خود اپنا نکاح اس کا بھی ہو سکتا ہے، کسی کا پڑھانا چاہے تو وہ پڑھا بھی سکتا ہے، لیکن مسجد میں ہی، مثال کے طور پر قاری صاحب ہیں یا قاضی صاحب ہیں، عالم صاحب ہیں، کوئی ان سے کہہ دیتا جی ہمارے بیٹے یا بیٹی کا نکاح پڑھا دیں، تو مسجد میں بیٹھے بیٹھے وہ پڑھا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور اگر کسی کے ماں باپ کہ جی ہمارا بیٹا ماشاء اللہ اعتکاف بیٹھا ہوا ہے تو اسی خوشی میں اس کا ہم نکاح کر دیتے ہیں اعتکاف کے دوران ہی، تو بالکل اعتکاف کے دوران نکاح ہو سکتا ہے، لیکن بیوی کے پاس چاند دیکھنے کے بعد ہی جا سکتے ہیں، اعتکاف کے دوران نہیں جا سکتے۔ اسی طرح یہ جو آخری عشروں میں تاکراتوں میں پروگرامز ہوتے ہیں یا ختم قرآن کے موقع پر، تو اس میں بھی جو معتکف ہے شرکت کر سکتا ہے، حتیٰ کہ اس کے جو کام کاج ہوتے ہیں کہ سیٹنگ میٹنگ کرنا، یہ وہ کرنا، یا حتیٰ کہ بیان ہی کوئی کہے جی کر دیں، تلاوت ہی کر دیں، تو وہ بھی کام کر سکتے ہیں، اس میں بھی کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ اسی طرح کھانا کھانے سے پہلے یا کھانا کھانے کے بعد
معتکف کو ہاتھ دھونے کی حاجت ہوتی ہے یا کلی کرنے کی، تو اگر بالکل متصل اٹیچ واش روم یا وضو خانہ یا بیسن وغیرہ لگا ہے تو وہاں پر وہ ہاتھ بھی دھو سکتا ہے، کھانے کے اول بھی کھانے کے بعد بھی۔ اگر دور ہے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ پانی کسی برتن میں مسجد کے اندر ہی منگوا لے اور وہاں پر ہاتھ وغیرہ دھو لے۔ تو اگر قریب ہے تو پھر کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ یہ میں نے نہایت اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے چیدہ چیدہ چنے چنے مسئلے بیان کیے ہیں اعتکاف سے متعلقہ۔ تو باقی ڈیٹیل تو بندہ اگر بات کرے تو کافی ساری پھر اس کے اوپر گفتگو ہو سکتی ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ جو اہم ترین مسائل ہیں ان کو موضوع بحث بنا کر آپ کے سامنے عرض کر دیا جائے۔